لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 تا 10 آپ احباب کے سامنے تلاوت۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ تم لوگ، قوامین، قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور نہ برانگیختہ کرے تم لوگوں کو، شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، علی الا تعدلوا، اس بات پر کہ نہ تم لوگ عدل کرو، اعدلوا، تم لوگ عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب، وہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، ان کاموں کی جو تم لوگ کرتے ہو، وعد اللہ الذین، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، مغفرت ہے، بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بڑا اجر ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ شعلہ مارنے والی آگ کے ساتھی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں سے آیت نمبر 8 میں
انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام سچی گواہی دینا ہے، خاص طور پر جب حق کی سچی گواہی اپنوں کے خلاف دی جائے اور کسی کے دشمنی کا ڈر ہو، قتل کی دھمکیاں ہوں، اور پھر ایسے حالت میں بھی سچی گواہی دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو سچی گواہی دینا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، کٹھن معاملہ ہے کہ سچی گواہی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم نے گواہی دینی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے کہ گواہی دو، چاہے گواہی دینے کے نتیجے میں کسی کا نفع ہو یا کسی کا نقصان ہو۔ نفع کی پرواہ کیے بغیر اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر سچی گواہی دینا، اور صرف گواہی دینا ہی نہیں بلکہ گواہی دے کر اس پر قائم بھی رہنا، مضبوط بھی رہنا۔ ایسا نہیں کہ پہلے گواہی دے دی بعد میں پھر گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گواہی دینی ہے، حق دینی ہے، گواہی دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، اور گواہی دے کر اس پر قائم بھی رہنا ہے، اس پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انصاف کے ساتھ دینے ہیں، انصاف کے ساتھ، نا انصافی نہ ہو۔ جس چیز کی، جس کام کی گواہی دی جا رہی ہے اس کام میں گواہی دینے میں، اس کام کی گواہی دینے کے اعتبار سے بددیانتی نہ ہو، اس میں گواہی دینے میں کسی بات کو بڑھایا نہ جائے اور نہ ہی کسی کو گھٹایا جائے۔ جو معاملہ جتنا ہے اتنی ہی گواہی دی جائے، اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر نہ دی جائے، یا اس معاملے کو گھٹا کر اس کی گواہی نہ دی جائے۔ انصاف کے ساتھ گواہی کو دینا اور اس پر قائم رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کسی قوم کی دشمنی برانگیختہ نہ کرے، کسی کی طرف سے تو کسی سے تم دشمنی رکھو، اور دشمنی عداوت رکھتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو۔ لہٰذا تم نے اپنی گواہیوں میں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور یاد رکھنا جب انصاف کرو گے تو انصاف کرنا، عدل کرنا، حق اور سچ گواہی دینا تبھی ممکن ہے جب تمہارے دلوں میں تقویٰ ہو، اور جب تم حق گواہی دو گے، سچ گواہی دو گے، انصاف کے ساتھ گواہی دو گے تو یہ چیز تمہیں تقوی کے قریب کر دے گی، تقوی کے قریب کر دے گی۔ لہٰذا تم لوگ گواہیاں دینے میں واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، کہ اگر میں نے گواہی میں ذرا بھر بھی کوئی قومی کوتاہی کی تو یاد رکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ خبر رکھتا ہے۔ اللہ کس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تمہارے دلوں کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، تمہارے غیب کی خبروں کو اللہ جانتا ہے۔ تو آج تم گواہی دو تو یہ بات سامنے رکھو
کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر سچ گواہی دینا، انصاف کے ساتھ گواہی دینا، اور گواہی سچ گواہی پر پھر قائم رہنا اور اللہ کے رضا کے لیے گواہی دینا، یہ تمہارے لیے آسان ہو جائے جب تمہارے دلوں میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ گواہی کا ذکر فرمایا، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، شرک کیا جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا عقوق الوالدین المسلمین، مسلمان والدین کی مخالفت کرنا، ان قولاً یا فعلاً، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ اور پھر اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور پھر فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جب یہ فرمانے لگے کہ جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور کھڑے ہو گئے۔ بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بڑا گناہ یہ ہے مسلمان والدین کی مخالفت کرنا قولاً فعلاً۔ اور پھر فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ جھوٹی جو ہے سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا۔ اور پھر فرمایا بڑا گناہ یہ ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ بڑے گناہوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو یہ بڑے گناہ ہیں، کبائر گناہ ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا یہ کبائر گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں یا احکامات سے ہٹ کر زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ رکھنا ہے، کرنا ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ آگے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا جو اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کافر، ایمان نہ لا کر مخالفت کی، کفر ہی پر جمے رہے۔ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ شعلہ مارنے والی آگ کے ساتھی ہیں۔ شعلہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جہنم کے ایک طبقے نے شکایت کیا کی، اے اللہ، جہنم کا فلاں طبقہ مجھے کھائے جا رہا ہے، اس کی گرمی، اس کی حرارت اور حرارت کی تیزی مجھے کھائے جا رہی ہے۔ اس نے یہ شکایت کی۔ اور پھر جہنم کا ایک دوسرا طبقہ جس کا نام زمہریر ہے، اس نے اللہ رب العزت سے شکایت کی، اے اللہ، مجھے جہنم کے زمہریر طبقہ جو ہے، اس کی سردی، اس کی ٹھنڈک مجھے کھائے جا رہی ہے۔ یعنی پہلا طبقہ گرمی کا تھا، اور گرمی کی شدت اس قدر کہ ایک طبقہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ جہنم کا طبقہ، اس کی حرارت، اس کی گرمی کی شدت مجھے کھائے جا رہی ہے۔ اور دنیا کی آگ، دنیا کی گرمی، جہنم کی گرمی کے مقابلے میں
17واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی گرمی اور حرارت 69 درجہ دنیا کی گرمی سے تیز ہے، دنیا کی گرمی سے 69 درجہ تیز ہے جہنم کی گرمی اور اس کی حرارت۔ تو جہنم کا ایک طبقہ اللہ کے دربار میں شکایت کر رہا ہے جہنم کی گرمی والے طبقے کا کہ یا اللہ یہ مجھے کھائے جا رہا ہے، اور پھر زمہریر طبقے کی شکایت کر رہا ہے ایک طبقہ، اے اللہ اس کی ٹھنڈک مجھے کھائے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرمی والے طبقے سے کہ تم ایک سانس لے لو، اور سردی زمہریر والے طبقے سے کہ تم بھی ایک سانس لے لو۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت یہ اسی ایک سانس کا نتیجہ ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں سردی کی شدت کہ برف جم جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں تو خون، جہاں کے رہنے والے وہاں پر چلے جائیں لوگ تو ان علاقوں میں ان لوگوں کا خون منجمد ہو جائے، جم جائے، اور گاڑیوں کو پیٹرول جم جائے، اس قدر شدت کی سردی ہے۔ تو یہ دنیا کی گرمی اور سردی کا حال ہے، نہ ہم گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں نہ ہم سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، اور آخرت کی گرمی آخرت کی سردی دنیا کی گرمی کے مقابلے میں، دنیا کی سردی کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ شدت رکھتی ہے، تیزی رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آگ شعلہ مارنے والی آگ کھائی جا رہی ہے، شعلہ والے آگ مارنے والی آگ کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، کون لوگ؟ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ شعلہ مارنے والی آگ ہے۔ آگ کا اندر جھلسائے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، یہ ان کے لیے شدت وعید ہے۔ کس کی؟ جہنم میں داخل ہونے کی۔ کن کے لیے؟ جو بے ایمان ہیں، جو کفر پر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیشہ سچی گواہی دیں، چاہے اپنوں کے خلاف ہو، چاہے دشمن کے خلاف ہو، یا دشمن کے حق میں ہو، اپنوں کے خلاف ہو، ہمیشہ سچی گواہی دیں۔ پہلے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ گواہوں کو خریدا جاتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر گواہ فروخت ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی یہ چیز عام تھی، جھوٹی گواہیاں دی جاتی تھی، حق اور جھوٹ کا خیال نہیں کیا جاتا تھا، بس دنیاوی منافع کو سامنے رکھ کر، یا اپنوں کا خیال رکھ کر، یا دشمنوں کی دشمنی کا خیال رکھ کر سچ اور حق کا خیال نہ کیا جاتا، جھوٹی گواہی دینی پڑتی دے دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں کبیرہ گناہوں میں جھوٹی گواہی کو شمار کیا۔ آج ہماری عدالتوں میں جھوٹے گواہ عام ہیں، آج ہماری عدالتوں میں جھوٹ عام ہے، آج ہمارے محلے اور بستیوں میں جھوٹ عام ہے۔ میرے رب نے واضح الفاظ میں منع فرمایا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، سچ گواہی دینی ہے، چاہے اپنوں کے خلاف ہو، چاہے دشمنوں کی دشمنی کا ڈر ہو، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی، سچ گواہی دینی ہے۔ اگلا حکم یہ نازل فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے، احکامات کی مخالفت نہیں کرنی۔ اگر احکامات کی پاسداری کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ آخری آیت میں بیان فرمایا اگر احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے لیے شعلہ مارنے والی آگ ہے، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ہم لوگوں کو باخبر کیا ہے، انسانوں کو باخبر کیا ہے، اہل ایمان کو باخبر کیا ہے، لہذا سنبھل کے زندگی گزارو، رب کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی ہم لوگوں کو کامل سمجھ نصیب کرے۔